بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں فوج اور سول ملازمین کی تنخواہوں میں ایک جیسا اضافہ ہوگا۔ بجٹ میں مسلح افواج کی تنخواہوں میں شہریوں سے زیادہ اضافے کی کوئی تجویز نہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق حکومت سنگل ڈیجٹ تک محدود افراط زر کی شرح کے پیش نظر 6 سے 10% کے درمیان تنخواہوں میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے مزید کہا، فوج پاکستان کی دفاعی ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ یہ صرف افواج کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں فوج اور سول ملازمین کی تنخواہوں میں ایک جیسا اضافہ ہوگا۔ بجٹ میں مسلح افواج کی تنخواہوں میں شہریوں سے زیادہ اضافے کی کوئی تجویز نہیں۔ باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی حیدر علی خان مرکزی چیئرمین حقیقہ پاکستان، راجہ طاہر محمود مرکزی صدر حقیقہ پاکستان اور دیگر ساتھی میرے ساتھ موجود۔ آج سب کمیٹی کی میٹنگ تھی طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ، جو ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کی 2 کمیٹیز جو بنائی گئی تھی، رول 17A پینشن ریفارمز اور ادر جو آئٹمز تھے۔ کمپلیٹ ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہوئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے نمائندگان اس کے اندر موجود تھے اور FPR کے نمائندگان ان کے اندر موجود تھے۔ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ وفاقی وزراء معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے قائم ہے۔ وزارت خزانہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو تحریری ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے۔ ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے جو امیڈیٹ ریلیف کا بات ہو رہی ہے، شاید وفاقی ملازمین کا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ پنجاب کے تمام ملازمین کی ٹیچرز ہو گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی واپس ہوں گی، کیونکہ وفاقی کابینہ نے منظوری کی ہے۔ بل کی صورت میں ادھر موجود ہے، 19 تاریخ کو بل پیش ہوتی ہے۔ ہم نے بڑا واضح طور کے اوپر بتا دیا ہے کہ 10 تاریخ کو یہ جو بھی پیش رفت ہے اس سے ہٹ کے 10 تاریخ کو ملازمین ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ادھر پہنچیں گے، اس ایگریمنٹ کا پہرا دیں گے۔ جو ہمارے بیوروکریسی ہے وہ اور منسٹر اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہم کریں گے۔ اب یہ ملازمین کا کام ہے ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ اکٹھے ہوں، صرف ایک دن، اور وہ دن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی تعداد اتنی ہی زیادہ جو ہے مراد، خواہ تنخواہیں ہو، پینشن ہو، ہاؤس لینڈ میڈیکل کنوینس الاؤنس ہائرنگ ہو، ریگولرائزیشن کا ایشو ہو، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہو، ٹیکس ریبیٹ ہو، رول 17A PM اسسٹنٹ پیکیج یا پینشن ریفارمز کے اوپر بھی ابھی کوئی اس طرح سے پیش رفت نہیں ہوئی، مگر وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے مطابق ہماری کمیٹی کے پاس ابھی بھی 6 سے 7 مہینے موجود ہیں۔ ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، کسی بھی ایک بھی چیز کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ جو آج ڈسکشن ہوئی وہ وہی وعدوں کے مطابق کہ پنجاب کے اندر لیو انکیشمنٹ کا ایشو ہو، جس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے کمٹمنٹ کی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کمٹمنٹ کی، اور وہ تحریری معاہدے کے اندر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹیک اپ کر کے لیو انکیشمنٹ ہو، پینشن ریفارمز ہو یا دیگر ایشوز جو ہیں نجکاری کے حوالے سے وہ ٹیک اپ کیے جائیں گے۔ تمام ساتھی 10 تاریخ کے حوالے سے بھرپور تیاری رکھیں۔ ہر صورت کے اندر، ہر صورت میں آپ کو یہاں پہ پہنچنا ہے۔ جو اضافہ ہے معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہے، کیونکہ ہمیں پہلے ہاتھ لگ چکے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہے، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا ہے اور پے اسکیل ریوائز کرنے ہیں، کوئی مثبت چیز اس کے حوالے سے نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ کچھ لوگ پراپوگنڈا میرے نام کے حوالے سے کہ 50% تنخواہیں ایڈ ہاک میں اضافہ کے ساتھی جو ہے تسلی سے بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں، ایگریمنٹ کے حوالے سے پازیٹیو ہے۔
یہ تمام چیزیں کب ہوں گی پینشن اور دیگر کے اوپر؟ جب ہم ایک بڑی تعداد میں ادھر آئیں گے 3 وفاقی وزراء کابینہ کے، جب یہاں پہ فیصلہ کر رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ملازمین جن کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا ہے وہ باہر موجود ہیں، اور ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب بہت پازیٹیو چل رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو یہ سارے کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، مگر آپ نے جاگتے رہنا، تمام ساتھیوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، اور ہمیشہ سے کچھ برساتی مینڈک جو بجٹ کے دنوں میں نکلتے ہیں، ابھی بھی وہ دکاندار اور ساری چیزیں کہ بھائی فیصلہ یہاں پہ ہونا ہے، یہاں پہ کوئی پازیٹیو چیز ہوگی، اچھی چیز ہوگی تو پھر صوبوں میں ہوگی، ہو سکتے وہاں میں لڑائی بھی لڑی جائے، جب وفاق میں نہیں ہوگا تو صوبوں میں کیسے ہوگا؟ تو کچھ شرارتی لوگ ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، صرف آپ نے ان سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ کی کاوشیں کیا ہیں، آپ کی یونین ایسوسی ایشن نے کیا کیا ہے، تو پھر یونین ایسوسی ایشن خود آئے، الائنس کی صورت میں کسی نے آنا ہے تو اس وقت آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس موجود ہے۔ مجھے آپ کے اوپر اعتماد ہے، آپ کا پیار، آپ کی سپورٹ ساتھ رہی تو پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ راجہ طاہر صاحب مرکزی صدر حقیقہ پاکستان پورے پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو باجوہ صاحب نے وضاحت کر دی ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری صاحب کی بیٹی کی بیٹی تھے، ان کی انتقال پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ تمام معاملات پازیٹیو جا رہے ہیں۔ میری صرف اتنی گزارش ہے پنجاب بھر کے ملازمین سے اور خاص طور پہ ٹیچر کمیونٹی سے، چونکہ آج جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، کل سے پہلی گرمی کی چھٹیوں کا کل سے آغاز ہے کہ گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، اور خاص طور پہ راولپنڈی ڈویژن اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ مری کے جتنے بھی ملازمین ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنی ایسوسیشن ہے، جتنی یونین ہے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ اس پیغام کو آخری پیغام سمجھیں یا پہلا پیغام سمجھیں۔ 10 تاریخ کو بجٹ پیش آنا ہے، آپ کی تعداد جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ ہم آپ کی تعداد کی وجہ سے ہم اس قابل ہوں گے کہ جو حکومت نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ ہم پیرا دینے پہ کس قابل رہے۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ملازمین اور بالخصوص ہماری ٹیچر کمیونٹی، ہماری بیٹیاں بہنیں جو کہ 70% ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ چھٹیوں کو دیکھتے ہوئے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے 10 تاریخ کو یہاں پہ تشریف لانا ہے۔ اس سے پہلے جو بجٹ کی، اس سے پہلے عقیقہ کے پلیٹ فارم سے جو بھی معاملات تھے وہ ایک دن پہلے ہوتے تھے، رات بھی یہاں بسط کرنی تھی۔ انشاءاللہ ہم بجٹ والے دن یہاں آئیں گے، اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے، ہمارا ایگریمنٹ